بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آیت کریمہ میں نے عرض کیا کہ زبردست ہے اور ہر سادہ ایمان دل پر نقش ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجیے کہ میں رسالت کا بھی سوائے مودت اہل بیت کی اور کچھ نہیں طلب کرتا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لفظ محبت کی بجائے لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے، اور لفظ کا بدلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت اور مودت کے سلسلے میں علماء نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ظاہر یہاں کے اوپر نہیں عرض ہو سکتی ہے. جیسے اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ مودت اس درجے محبت کا نام ہے کہ جہاں ہر محبت قربانی رہتی ہے، اور مودت میں صرف اور صرف اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت کرنے والا وہ ہے کہ جو اہل بیت کی مکمل اطاعت کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ محبت ہو یا چاہے مودت ہو، اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ محبوب کی ہماری طرف سے اطاعت نہ ہو، اس کی پیروی نہ ہو، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے. اب سوال یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ آخر یہ محبت کو حقوق کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اس محبت میں کچھ اللہ کے بعد اللہ کوئی فائدہ ہے؟ نفع نہیں پہنچا سکتے اللہ کو، خود رسول اللہ کا کوئی نفع ہے، یا اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ اس میں ہے؟ تو آپ یاد رکھیں، حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ پوری کائنات اگر اہل بیت علیہ السلام کی دشمن بھی ہو جائے مان اللہ، تب بھی ان کی عظمت میں، ان کی شرف میں اور ان کی عزت میں ایک رتی برابر فرق نہیں آ سکتا، ایک ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. پورے مخلوقات کے دشمن ہو جائے، ذرہ برابر ان کی عظمت میں کبھی نہیں آئے گی. اور پوری کائنات مل کر ان سے محبت کرنے لگے، ان کو محبوب بنانے لگے گا. آپ یقین رکھیے کہ ذرہ برابر ان کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، ان کی عظمت میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ محبت کو حقوق کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ محبت کو حقوق کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جن کو محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، فائدہ خود ان کا ہے، نفع خود ان کا ہے. کیونکہ یہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ اگر ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی سیرت پہ چلا جائے گا، تو سیرت پہ چلنے والا، پیروی کرنے والے خود اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اس کی آخرت بھی نکل جائے گی. یہ صرف آخرت سوال میں نہیں آئے ہیں، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوال میں آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محبت کا فلسفہ یہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے. اسی لیے جن کو مرکز اطاعت بنانا تھا، اللہ نے ان کو مرکز محبت بھی بنا دیا، تاکہ جو بھی اس سے محبت کرے وہ ان کی اطاعت بھی کرے گا. جب اطاعت کرے گا تو اس کو دنیا بھی حاصل ہوگی اور اسے آخرت بھی حاصل ہو جائے گی. یہ ہے فلسفہ محبت کا، اور یہ ہے فلسفہ محبت کا. اور آپ یاد رکھیں کہ محبت کے معنی ہی اطاعت کے ہیں. اگر ہمارے زبان سے کسی کے لیے ہے کہ آپ بڑے میں حبیب ہمارے بہت چاہتا ہوں اور ان کو فرمائش کری اور ہم طالب ہے، لوگ کہیں جھوٹی محبت ہے، لوگ کہیں نقلی محبت ہے.
جاری محبت ہے. میں نے یہاں پر کبھی مثال دی تھی، بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجیے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب خاموش ہے اور ایک صاحب میری تعریف کر رہے ہیں. ارے صاحب آپ سے بہت بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھیا کوئی نہیں ہے، آپ سے تو دنیا میں آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اور ہمارے قصیدے میں قصیدے پہنچتے جا رہے ہیں، تعریفیں میں تعریفیں کرتے جا رہے ہیں، اور دوسرے صاحب بیچارے خاموش بیٹھے ہیں. اتفاق سے مجھے پیاس لگی، پانی دور تھا، پانی لانے میں بڑی زحمت تھی تھوڑی، تو اب وہ میں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہے اور یہ تعریف کر رہے ہیں، تعریف ہی کیے جا رہے ہیں، حقیقت یہی ہے. ارے صاحب آپ سے بہتر تو کوئی نہیں، آپ سے تو بڑھیا کوئی نہیں، کوئی دنیا میں آپ سے اچھا کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہے، پانی ضرورت ہے. مگر ان کی تحریر ختم نہیں ہو رہی ہے، ان کی شاعری ختم نہیں ہو رہی ہے، اور چاہے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ دوڑ کے جو ہے مجھے بڑی زحمتوں کے ساتھ اگر یہ پانی جو ہے تلاش کیا، پانی لے کے آیا، میرے ساتھ پانی پیش کر دیا، میں نے پانی پیا، میری پیاس بھول گئی. اب یہ بتائیے کہ وہ ان کی تقریر کے اوپر، ان کی تعریف کے اوپر، ان کی قصیدوں پہ بھروسہ کروں گا یا شخص کے جو خاموش بیٹھا تھا اس کے عمل پہ بھروسہ کروں گا؟ مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹا عمل کرنے والا ہے، اور اس سے زحمت کے لیے پانی لا کر مجھے دیا. اگر کہ خاموش بیٹھا تھا مگر سچی محبت کرنے والے یہی ہے. تو اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون تقریر کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کون قصیدے پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے میری تعریف کی، بلکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اطاعت کون کر رہا ہے اور مجھ سے میرے جسیرت ہے، جو جسیرت ہے اس پر عمل کون کر رہا ہے، اور میرے جو احکام بھی ہیں ان کو کون بجا رہا ہے. حقیقت میں محبت کرنے والا وہی ہوگا کہ جو اہل بیت کی اطاعت کرتا ہوگا، جو اہل بیت کی جو ارشادات فرمودات پر عمل کرتا ہوگا. یہی محبت کے معنی ہے، یہی محبت کا مقصد ہے، اور یہی فلسفہ محبت ہے. سوات محمد میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ محبت اس سے ہوتی ہے کہ جو صاحب کمال ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ایسے ہیں جسے بڑھ کے کوئی کائنات میں صاحب کمال نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کو کسی بھی کمال سے محبت ہو، کسی بھی صفت سے محبت ہو، تو کسی کو اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اہل بیت پر لے جائے. میں نے عرض کیا تھا اگر علم پسند ہے کسی کو تجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، شجاعت پسند ہے تجھ سے بڑھ کر شجاع نہیں، اگر خطابت پسند ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی خطیب نہیں. کوئی بھی کمال آپ پسند کرتے ہوں تو اس میں معراج کمال پر آپ کو محمد محمد علیہ السلام ملیں گے. اسی لیے ہر کمال کا جو مجموعہ ہے وہ ہے محمد محمد علیہ السلام. صرف یہی نہیں بلکہ حضور صدر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ مولا علی میں پائی جاتی ہیں. اسی بات کا مشہور اشارہ کہ من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیرتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى سلیمان فی قضاوتہ وإلى اسماعیل فی صدقہ وإلى ایوب فی صبرہ وإلى یوسف فی حسنہ فلینظر إلی وجہ علی بن ابی طالب. اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا تو علی کو دیکھے، اگر نوح کا حلم دیکھنا تو علی کو دیکھے، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا تو علی کو دیکھے، اگر موسیٰ کی حیبت دیکھنا تو علی کو دیکھے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا تو علی کو دیکھے، قضاوت سلیمانیہ دیکھنا تو علی کو دیکھے، صدق اسماعیلی دیکھنا تو علی کو دیکھے، صبر ایوبی دیکھنا تو علی کو دیکھے، حسن یوسفی دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کی زیارت کرے. تمام انبیاء کی صفات سب جمع ہے مولا علی میں. بلکہ یہ کہو کہ شبرستان نبوت کی پوری بہار کھینچ کر چہرے علی میں جمع ہو گئی ہے. صلوات محمد وعلی محمد. اچھا ایک عجیب غریب اس سے پہلی جو میں نے کبھی امام بارہ خباب کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عام طور سے اس کا خلاصہ یہ کیا جاتا ہے کہ آدم کا علم دیکھ رہا ہے تو علی کو دیکھو، نوح
کاہل میں دیکھ رہا تو علی کو دیکھو. لیکن اگر رسول اللہ مجھے ارشاد فرمایا ہے اس کو غور کیا جائے تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم کاہل میں دیکھ رہا ہے تو علی کو دیکھو، بلکہ آپ کا ارشاد کیا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، یہ نہیں کہا کہ آدم کاہل میں دیکھ رہا ہے تو علی کو دیکھو، بلکہ آپ کا ارشاد یہ ہے کہ اگر تم کو یہ دیکھتا ہو کہ آدم اپنے علم میں کیسے تھے تو علی کو دیکھو. اب میں پڑھے لکھے اب جو ناظرین ہیں ان کی پوری توجہ چاہوں گا. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم کاہل میں دیکھ رہا ہے تو علی کو دیکھو، کیونکہ اگر رسول نے یہ فرما دیا ہوتا تو آدم اصل ہو جاتے علی شاگرد ہو جاتے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کر رہا تو کہا صاحب کوئی بہت اچھا لگا شاگرد ہے کسی استاد کا، تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب اگر استاد کاہل میں دیکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھ لو، اگر باپ کے کمالات دیکھنا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو. تو اب باپ کا اصل ہو گئے، استاد اصل ہے، باپ سے کمالات بیٹے میں پہنچے ہیں، شاگرد سے جو علم ہے وہ استاد سے جو علم ہے شاگرد میں پہنچے ہیں. تو اگر رسول نے یہ فرمایا ہوتا کہ آدم کاہل میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو تو نکل یہ نکلتا کہ آدم کاہل علی میں آیا ہے. عجیب پہلو آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہو، مطلب یہ نکلتا ہے رزلٹ کے نکلتا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آدم کاہل علی میں آیا ہے، تو اس کے بغیر آدم استاد ہو جاتے علی شاگرد ہو جاتے، آدم اصل ہو جاتے علی فرا ہو جاتے. لہٰذا رسول بلاغت رسالت ہے، رسول اللہ نے لفظ بدل یہ نہیں کہا کہ آدم کاہل میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ آدم اپنے علم میں کیسے تھے تو علی کو دیکھو. اب علی اصل ہے، آدم شاگرد ہو گئے. ایک سلوات بھیجو تو یہ. اور دوسرے پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ذوق میری بات سن رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کاہل میں دیکھنا ہے تو چہرہ علی کو دیکھو. اب مجھے اتنا بتا دیجیے کہ علی جو ہے وہ تمام انبیاء کی صفات کا آئینہ ہے، انبیاء کی صفات کا آئینہ ہے. اور یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آئینے میں صورت نظر آتی ہے یا صفت نظر آتی ہے، یہ کمال نظر آتا ہے. کوئی عالم اگر کسی آئینے کے سامنے آیا تو عالم کا چہرہ دکھائی دیتا ہے یا اس کا علم دکھائی دے گا؟ عجیب چیز ہے. کوئی بہت سخی انسان ہے وہ آئینے کے سامنے آیا تو آئینے میں اس کا چہرہ اس کی صورت دکھائی دے گی یا اس کی سخاوت دکھائی دے گی؟ تو آئینے میں چہرہ نظر آتا ہے، صفتیں نظر نہیں آتی ہیں، کمالات نظر نہیں آتے ہیں. کوئی بہادر اگر آئینے کے سامنے آیا تو کیا اس کی بہادری آئینے میں دکھائی دے گی؟ ارے اس کا جسم آئینے میں دکھائی دے گا، بہادری کہاں دکھائی دے گی؟ لیکن علی اس آئینے کا نام ہے کہ جس میں انبیاء کی صفات نظر آ رہی ہے، جس میں انبیاء کے کمالات نظر آ رہے ہیں، جس میں آدم کا علم نظر آ رہا ہے، نوح کا حلم نظر آ رہا ہے، ابراہیم کی خلت نظر آ رہی ہے. سلوات بھیجو محمد وآل محمد. تو جتنے صفات و کمالات ہیں وہ سب مولا علی میں جمع ہو گئے. یہ وجہ ہے کہ ہر صفت و ہر کمال میں دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. میں نے کل شجاعت کے سلسلے میں جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کیا، آج اس کی ایک مثال خالی پیش کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بے سے بڑا بہادر بے سے بڑا شجاع جو ہے وہ میدان جنگ میں جاتا ہے تو بہترین تلوار اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے بعد بہترین گھوڑا ہوتا ہے اس کے پاس، اور اس کے بعد اپنی حفاظت کے لیے وہ زیرہ بھی پہن کے دلے کی پہلے ایک پورا کور ہوتا تھا جس کا کور لوہے کا بنایا جاتا تھا، لوہے کی کڑیوں سے اس کو بناتے تھے، اس کو زیرہ کہتے تھے، وہ پہن کے جاتا تھا. لیکن کل میں نے آپ کو سامنے کیا کہ علی کو نہ تلوار کی ضرورت تھی اور نہ تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت تھی. علی نے کل جو بولا نے جواب دیا تھا پھر آپ کے سامنے پیش کر دیا. کسی نے کہا کہ آپ ایک تیز رفتار مضبوط گھوڑا کیوں نہیں لے لیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیز رفتار گھوڑے ان کو چاہیے ہوتے کہ تو کسی بھاگتے کا پیچھا کرے یا خود میدان سے بھاگنے کا ارادہ ہو تو تیز رفتار گھوڑے لیتے ہیں.
تو میں تو نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرتا ہوں اور نہ میں یہاں سے بھاگنے کا کوئی سوال ہے، مجھے صرف میدان میں پہنچ جانا ہے۔ اب یہ تو ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چلو واقعہ رہ گیا تھا، میں چاہتا ہوں آج یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ میدان خندق کا واقعہ ہے۔ اس کا مطلب دشمنوں کو یہ معلوم تھا اور دلوں پر علی کا سکہ جمع ہوا تھا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کبھی کسی فراری کا پیچھا نہیں کرتے، کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے۔ بس سنیے تاریخ کے دن میں کہ تاریخ گوشے میں کہیں پر یہ واقعہ بھی تحریر ہے کہ میدان خندق میں دنیا کا سب سے بڑا پہلوان عمرو بن عبد العزیز جو تھا وہ خندق پار کر آ گیا تھا ادھر مسلمانوں کی طرف۔ اب روایت تاریخ میں یہ ہے کہ اسی کے پیچھے پیچھے 2 پہلوان اور بھی آ گئے تھے، لیکن جب عامر سے مولا کی جنگ شروع ہوئی تو یہ دور سے خالی منظر دیکھ رہے تھے اور پھر رزلٹ دیکھنا چاہتے تھے کہ لیکن رزلٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، کس کو فتح ہوتی ہے۔ جو ہر دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے مولا علی جنگ کر رہے ہیں۔ اب مولا علی نے اس عامر کو قتل کر دیا، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو قتل کر دیا۔ تو ان دونوں پہلوانوں نے سوچا کہ جب اتنے بڑے پہلوان کو علی نے قتل کر دیا تو اب ہماری کیا حیثیت ہے، تو اس سے پہلے کہ ہماری طرف متوجہ ہو ہم بھاگ لیں گے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا موڑا اور بھاگنا شروع کیا انہوں نے۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں ایک سال یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ دونوں پہلوان کہ جو عمر کے پیچھے پیچھے آئے تھے وہ بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے ڈال دیا کہ تو بھائی ہیں بھاگتے لوگوں کو مارنا آسان ہوگا، لہٰذا میں 2 پہلوانوں کو قتل کروں گا تو علی ایک پہلوان کا سر لے کر جائے گی اور میں 2 پہلوانوں کا سر لے کر جاؤں گا، لیکن میں تو 2 پہلوان قتل کر دیے، علی کو ایک ہی لوگ قتل کیا۔ اب جب انہوں نے پیچھے اپنا گھوڑا ڈالا ان 2 بھاگنے والوں کے پیچھے تو پہلے تو یہ سمجھے کہ علی آ رہے ہیں، علی پیچھا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی رفتار اور تیز کی، انہوں نے اپنے گھوڑے کی رفتار اور تیز کی۔ بھاگتے بھاگتے ان بھاگنے والے کے دل میں خیال آیا کہ پیچھے آنے والا علی نہیں ہے، کیونکہ علی کبھی کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرتے ہی نہیں ہے، لہٰذا علی کے علاوہ کوئی اور ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو وہ دوسری صورت نظر آئی۔ اب ظاہر کو علی سے بھاگ رہے تھے، اس سے نہیں بھاگ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی اور صاحب ہے تو اب انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار دھیمی کرنا شروع کی۔ اب جو انہوں نے دیکھا وہ اپنے گھوڑوں کی رفتار دھیمی کرے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کی، انہوں نے اپنے گھوڑے روکے، انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، انہوں نے اپنے گھوڑے ان کی طرف موڑے، انہوں نے اپنا گھوڑا مسلمانوں کے لشکر کی طرف موڑا۔ اب بالکل تصویر ادھر چلی تھی، پہلے وہ دونوں آگے آئے تھے یہ پیچھے پیچھے تھے، اب یہ آگے آئے تھے وہ دونوں ان کے پیچھے پیچھے۔ ایک سلوات ہوتے پر محمد۔ اب آپ کہیں گے بھاگنے میں جیتا کون، وہ تو پیچھا کر رہے تھے یہ آگے بھاگ رہے تھے، یہ تیز رفتاری کی پہلے سے پریکٹس تھی، یعنی پہلے پہنچ گئے مسلمانوں کے لشکر میں اور محفوظ ہو گئے۔ ایک سلوات ہو گیا پر محمد علیہ محمد۔ تو یہ بہادری کا بھی معیار تھا، شجاعت کا یہ بات ہے علی کبھی کسی بھاگنے والے پیچھا کرتے ہی انسلٹ ان کی توہین تھی، جو بھاگ رہا اس کا پیچھا سے مار لیا جائے، جو بھاگنی تھی علی کی نگاہ میں۔ دوسری یہ سب میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے خطابت واقعی نہیں ہے، ہسٹری ہے یہ جو پیش کر رہا ہوں، کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس زمانے کے جو پہلوان ہوتے تھے وہ بہترین زرہ اپنے جس کے اوپر کور ہے، پورا کور جو جسم کو ڈھانپ لے وہ پہننے سے لے گی تاکہ تیر اگر لگ جائے تو وہ لوہا بچا لے، زرہ بچا لے، تلوار لگے تو زرہ بچا لے، نیزہ لگے تو زرہ بچا لے۔ لیکن مولا کی عجیب خصوصیت تھی، کبھی زرہ پہنی ہی نہیں۔ کیا کہ 80 سے زیادہ جنگیں لڑی میں کسی بھی جنگ میں زرہ کبھی پہنی ہی نہیں، خالی ایک مہین سے کرتا، مولا علی مہین سے کرتا پہنے ہوئے۔ میدان صفین ہے، جنگ ہو رہی ہے، مولا علی میدان میں ایک مہین
بھری سا کرتا پہنے ہوئے ٹہل رہے ہیں. دوستوں نے کہا یا علی آپ یہ بھری سا کرتا پہنے ہوئے ہیں, تیر چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہیں, میلے چل رہے ہیں, کہ آپ کو تیر نہ لگ جائے, تلوار نہ لگ جائے, کوئی میلہ نہ لگ جائے. تو مولانا جملہ وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ تم علی سے ہی بات کر رہے ہو. علی وہ ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں, چاہے موت اس کے اوپر آ جائے, چاہے علی موت کے اوپر چلا جائے. علی کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی, اب یہ بھی تاریخ میں ہے, کبھی کبھی ایک ذرا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سے سینے کی طرف ڈال لیتے تھے, سینے کی طرف ڈال لیتے تھے, پیٹ پر کبھی ذرا نہیں رہی. سینے کی طرف کبھی کبھی ایک ٹکڑا ذرا کر ڈال لیتے تھے, سیاہ رنگ کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا جو وہ سینے پر ڈال لیتے. اب ہم لوگ لکھنؤ کے ہیں, یا تو اسی لحاظ سے جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ آقائی کبھی کبھی ایک سیاہ رنگ کی ذرا کا ایک ہلکا سا ٹکڑا یہ سینے پر کیوں آپ ڈال لیتے ہیں, تو شاید وہ جواب دے کہ اس لیے کہ کہیں کسی بد نظر کی نظر میری شجاعت میں نہ لگ جائے. اس لیے میں کبھی کبھی ایک سیاہ کا ٹکڑا اپنے سینے پر ڈال دیتا. پشپ پر کبھی ذرا نہیں رہی. اب مہربان کا واقعہ سنیں, لیکن میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں, خطاب ذاتی نہیں ہے. جنگ مہربان ہو رہی ہے, مولا علی زبردست جنگ کر رہے ہیں, سامنے دشمنوں کا مجمع ہے جو تلواریں لیے مولا علی سے جنگ کر رہا ہے. علی کی پشت پر ذرا نہیں ہے, علی کی پیٹھ پر ذرا نہیں ہے. ایک پہلوان کی نظر پڑی کہ علی کی پیٹھ پر ذرا نہیں ہے, تو اس نے سوچا کہ وہی بڑا موقع اچھا ہے, اس وقت ابھی سامنے جنگ کر رہے ہیں, لہٰذا اس وقت گھوڑے کو گھمایا اس نے, اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے علی کی پشت پر آیا. اس ارادے سے آیا کہ علی تو سامنے جنگ کر رہے ہیں, مصروف ہے, ان کو تو خبر بھی نہیں ہوگی. میں پشت پر پہنچ کر علی کو زخمی کر دوں, معاذ اللہ کے اوپر تلوار لگا دوں, اور بڑا اچھا موقع ہے کہ ابھی سامنے جنگ بھی کر رہے ہیں اور پیٹھ پر ذرا بھی نہیں ہے. اب سنیے واقعہ سن لیجیے. مولا علی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, سامنے جنگ کرنے میں مصروف ہے. جیسے ہی وہ پہلوان اس کے اوپر اس ارادے سے آیا کہ علی کے ضربت لگا دے, علی کے تلوار مار دے, تو جو سامنے علی کے جنگ کر رہے تھے ان کو ہلکا سا احساس نہیں ہوا. بہت دلچسپ واقعہ. جو سامنے علی سے جنگ کر رہے تھے ان کو ہلکا سا بھی احساس نہیں ہوا, لیکن جو دور سے منظر دیکھ رہے تھے ان کو نے دیکھا کہ علی بجلی کی طرح سے پلٹے ہیں. یا تو سامنے جنگ کر رہے تھے, بجلی کی طرح سے پلٹا, ایک وار اس کے لگایا دشمن کے جو پشت پر آ گیا تھا, اور پھر پلٹ کر سامنے جنگ کرنے لگے. سامنے والوں کو احساس ہی نہیں ہو سکا کہ کب علی پلٹے تھے اور کب پلٹ کر پھر جنگ کرنے لگے. صلوات بھیجو محمد. علی نے ایک تلوار کا وار کیا, اس کے بعد پھر سامنے جنگ کرنے لگے. میں اس وقت ہوتا تو مولا علی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا, یا علی آپ نے جلدی میں ایک وار کر دیا ہے, تب پلٹ کر دیکھ لیجیے دشمن مرا دیا نہیں ہوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ زخمی ہو کر رہ گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بال ہلکا پڑ گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار چھلکتی ہوئی پڑ گئی ہو, بال اونچا پڑ گیا ہو, اور یہ سانپ چٹیلا ہو کر اور خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی احتیاطاً پلٹ کر ایک وار اور کر دیجیے, تو شاید علی جواب دے کہ اگر ہاتھ ہلکا پڑنے والا ہوتا تو ید اللہ کا لقب نہ ملتا. سلوات بھیجو محمد. اے مولا آپ پشت پر ذرا کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ارے آپ چاروں طرف دشمنوں سے گھر جاتے ہیں. دیکھیے اسی کو یہ موقع مل گیا اس دشمن کو, یہ آ گیا سر سے پشت کے اوپر, ذرا رکھ لیا کیجیے پشت کے اوپر, کہیں کو پشت سے سیدھا دور حملہ نہ کر دے. تو شاید مولا جواب دے گا اگر پشت کی طرف سے غافل ہونے والا ہوتا تو اہل اللہ کا لقب بھی نہ ملتا. ایک سوال اور محمد. بہت سے واقعات ہیں, بہت سے واقعات ہیں, ظاہر کہ ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن عرض کرنا سے یہی ہے کہ کوئی صفت اور کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو مولا کے پاس نہ ہو. آپ دیکھیں کہ علم کی منزل آپ دیکھیں, پھر پلٹ کے اسی طرف آنا چاہتا ہوں. علم کی منزل آپ دیکھیں, بہت بڑا اگر کوئی شاعر ہو, ادیب ہو, بہت بڑا عالم ہو,
ضروری نہیں کہ میتھمیٹکس کا ماہر بھی ہو. میتھمیٹکس ایک الگ فن ہے اور علم دین ایک الگ فن ہے اور الگ شعبہ ہے. وہ لیکن عجیب مولا کی شخصیت تھی کہ جب منبر پر آتے تھے تو بابا علم کا ایک سیلاب تھا جو سامنے آ جاتا تھا, اور ارتھمیٹک اور میتھمیٹک اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. ایک یہودی نے جو بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا, اس نے کہا بھائی علی کا بہت شہرا ہے, لوگ بہت ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور بہت مسلمانوں کو غرور ہے کہ علی کا کوئی جواب نہیں, علم ان کا کوئی مقابلہ نہیں, میں ہراؤں گا, معاذ اللہ میں ہراؤں گا اور میں ایسا سوال کروں گا کہ یہ مسلمانوں کا علی جو ہے جواب نہیں دے پائے گا, کیونکہ میں ہوں میتھمیٹکس کا ماہر. ارے شریعت کو تو جانتے ہوں گے, اسلام کو جانتے ہوں گے, دین کے احکام معلوم ہوں گے اور تمام کے احکام معلوم ہوں گے, ابھی میتھمیٹکس کا جانے لہٰذا اب میں ان کو اس میدان میں ہرا دوں گا اور پتہ چل جائے گا دنیا کو کہ بھائی وہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں بلکہ معذ اللہ ایک معمولی انسان ہے. پہنچ گیا مولا علی کے سامنے. اب ظاہر مولا کو کیا خبر کی کہ اس کو کبھی اس سے پہلے ملاقات ہوئی, نہ اس سے پہلے جان پہچان ہوئی, نہ مولا کو معلوم کہ یہ ہے کون, نہ یہ معلوم کہ کسی کا ماہر ہے. یا پتا ہوتا کہ ایسا آ رہا ہے تو پہلے تو مولا کو تیاری کر لیتے, جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ تیاری کر لیتے, کوئی مریض پڑھنا ہوتی ہے تو پہلے تو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے ہمیں, ویسے خود دیکھ لیا جائے مریض اس ٹاپک پہ مریض پڑھنا ہے, اس ٹاپک پہ تقریر کرنا ہے, تو پہلے تو کچھ تھوڑی بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. تو مولا کو خبر ہو گئی ہوتی تو کچھ اپنی تھوڑا بہت تیاری کر لیتے ہو. کوئی خبر نہیں کہ آنے والا کون ہے, سوال کیا کرے گا. وہ یہودی میتھمیٹیشین ریاضی کے ماہر ترین زمانے کا مولا علی کے سامنے آتے ہیں. آتا کہا علی آپ کا بہت شہرا ہے لیکن آج آپ میرے سامنے نہیں ٹک پائے گی, معاذ اللہ اتنی کیسے کہہ رہا ہوں, معاذ اللہ آج آپ میرے سامنے ٹک نہیں پائے گے. آج دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ صرف آپ کا دعوی دعا معاذ اللہ ان کے میدان میں آپ کی کوئی معاذ اللہ کوئی میرے سامنے حیثیت نہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھو. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ سوال کیا کرے گا, علم ہی نہیں کہ کسی علم ہے, جو پوچھنا ہے پوچھو. کہا کہ میرے سوال کے جواب دیجیے کہ کون سا ایسا چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے کہ وہ 2 سے لے کر 10 تک جس بھی عدد سے اس کو کاٹنا چاہے وہ پورا کا پورا کٹ جائے گا, اور کچھ نہیں بچے گا, تقسیم ہو جائے گا. اب میں عرض کروں یہاں کے اوپر کہ جیسے 10 کا عدد ہے, اگر آپ کو اس کو 3 سے تقسیم کرنا چاہیں تو 9 تک تو پہنچے گا, 1 بج جائے گا. 3 تیائی 9 1 بج گیا. اب 1 تو 3 سے تقسیم نہیں ہوگا, لہٰذا پوائنٹ میں لکھنا پڑے گا. آگے 15 ہے, 5 سے تقسیم ہو جائے گا, 5 تیائی 15, 4 سے نہیں ہو پائے گا. 4 تیائی 12, اب 3 بجے تو پوائنٹ سے ہی لکھنا پڑے گا. تو کتنے عدد ایسے ہیں کہ جو 2 سے کر سکتے ہیں, 3 سے کر سکتے ہیں, 4 سے کر سکتے ہیں, تمام اعداد سے پورا تقسیم نہیں ہو سکتے, وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے, کچھ نہ کچھ بچ جائے گا. ایسا عدد بتائیے کہ جو 2 سے بھی پورا کی پورا کر لیا ہے, 3 سے بھی, 4 سے بھی, 5 سے بھی, 6 سے بھی, 7 سے بھی, 8 سے بھی, 9 سے بھی, اور چھوٹے تو چھوٹا عدد ہو, کم سے کم عدد ہو. اب کچھ تو سوچنا چاہیے تھا مولا کو. اگر میتھمیٹکس کے ماہر بھی تھے تو کچھ تو غور کرنا چاہیے تھا. ادھر اس نے سوال کیا, ادھر مولا نے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اپنے سال کے اعداد کو اپنے ہفتے کے اعداد سے ضرب دے دو, جو ہاتھ میں ضرب آئے گا جس عدد سے چاہے اس کو تقسیم کر دو, کچھ نہیں بچے گا. اور جانتے کیا عدد ہے؟ 2520. یہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے کہ جو 2 سے بھی اگر تقسیم کی جائے اس کو تو پورے کا پورا کر جائے گا. 3 سے, یہ بھی عجیب اور موجودہ ہے. میں نے کتنے اعداد آپ کے سامنے بتا, 2 سے کٹ جائیں گے 3 سے نہیں کٹیں گے, 4 سے کٹ جائیں گے 5 سے نہیں کٹیں گے, 6 سے کٹ جائیں گے 7 سے نہیں کٹیں گے. اس سے یہ ایک عدد سب سے چھوٹا ہے کہ جو ہر
ڈیجٹ سے جو ہے 2 سے 3 سے 4 سے 2 تک میں 10 تک پورا سے پورا کٹ جائے گا. تو مولانا نے فوراً جواب دے دیا. پھر 2-3 سے اور سوال کیے. آخر میں کہنے گا یا علی میں تو سمجھ کے آیا تھا کیونکہ آپ کو دین کے عالم ہوں گے, آپ تو میتھمیٹکس بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ریاضی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھ کر والی کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جاتا ہے. سلوات بھیجو اور یہیں پر وہ الزام بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ یہودی الزام لگاتے ہیں. سب سے زیادہ یہودی الزام لگاتا ہے. آج بھی یہودی الزام لگا رہا ہے کہ سب سے یہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے. جہاد کی آیتیں ہٹا دو کیونکہ اس کی تلوار کے زور والوں نے اٹھا لی تھی. اب خود تمہارا سب سے بڑا عالم یہ بتاؤ کہ کس زور کے اوپر پھیلا وہ مسلمان ہوا ہے وہ, اور کس بنیاد کے اوپر اس نے اسلام کو قبول کیا ہے. لوہے کی تلوار سے نہیں مغلوب ہوا ہے, وہ علم کی تلوار سے مغلوب ہوا ہے اور مسلمان ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے اب تذکرہ آ ہی گیا ہے تو عرض کر دوں کہ عیسائی بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب تلوار کے زور پر پھیلا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے کہ مباہلہ میں کس بنیاد کے اوپر عیسائیوں کی شکست ہوئی تھی, کون سی تلوار ہوئی تھی, کون سی جنگ ہوئی تھی؟ وہاں پر روحانیت سے شکست ہوئی تھی, مادیت سے شکست ہوئی تھی. تو یہ ہے اہل بیت کے کردار کے معجزے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ایک خاتون آتی ہے, اب ریاضی کا تذکرہ آ ہی گیا میتھمیٹکس کا, تو میں ایک واقعہ اور پیش کر دوں آپ کے سامنے کہ ایک خاتون آتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں اس کو, تاریخ میں اس کو مسئلہ رکابیہ کہتے ہیں. یعنی مولا سوار ہو رہے تھے گھوڑے کے اوپر, ایک رکاب میں پیر تھا, دوسرے رکاب میں پیر ڈالنے والے تھے, اسی وقت سوال بھی ہو گیا, اسی وقت جواب بھی ہو گیا. یعنی دنیا کا تیز رفتار ترین کمپیوٹر بھی مولا علی کے سامنے جو ہے ایج ہے کہ جس طرح سے مولا نے تیز رفتاری سے جواب دیا تھا, اور انتہائی مشکل سوال تھا اس کا جواب دیا تھا. اور وہ سامنے کھڑی ہو گئی کہ یا علی میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے, میرا بھائی دنیا سے رخصت ہوا, اس نے 600 دینار چھوڑے. اس زمانے میں 600 دینار بہت ہوتے تھے. اس نے 600 دینار چھوڑے اور مجھے کل 1 دینار ملا. 600 دینار میں کل 1 دینار ملا. مولا علی نے فوراً جواب دیا, گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے جواب دیا کہ لگتا ہے کہ تیرا بھائی اس کا انتقال ہوا ہے, اس کی ماں موجود ہے, اس کی بیوی موجود ہے, اس کی بیٹیاں موجود ہے, اور اس کے 12 بھائی موجود ہیں, اور تو اکیلی رہے. حیرت کے بارے مربوط ہو گئی, یا علی کیا آپ میرے پورے خاندان کو پہلے سے جانتے ہیں؟ علی نے کہا پہلی مرتبہ تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے. کہ پھر آپ نے صحیح مجھے کیسے بتا دیا؟ یہی صورت ہے کہ میرا بھائی کی دنیا سے رخصت ہوا, اس کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں, میرے 12 بھائی ہیں, میں اکیلی بہن ہوں. پتا کیسے چلا آپ کو, خبر کیسے ہوئی؟ کہ اسی صورت میں تجھے 1 دینار ملے گا, اسی صورت میں تجھے 1 دینار ملے گا. کیا کیسے؟ کہ دیکھ 600 دینار چھوڑے, بیٹیاں موجود ہیں, 2/3 بیٹیوں کا ہو گیا. 600 میں 2/3 بیٹیوں کا ہوگا, تو 600 کا 2/3 کیا ہوا؟ 400. 400 بیٹیوں کو مل گئے. اب بچے 200. ماں موجود ہے, ماں کا 6واں حصہ ہوتا ہے, تو 600 کا 6واں حصہ ہوا 100 ماں کو مل گئے. اب بچے صرف 100. اس کی بیوی موجود ہے, بیوی کا 8واں حصہ, اولاد کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہے, تو 600 کا 8واں حصہ ہوا 75 بیوی کے مل گئے. اب بچے 25. تیرے 12 بھائی ہیں, ہر بھائی کا 2 حصہ, ہر ایک کو 2 دینار مل گئے. 24 دینار بھائیوں کو مل گئے, 1 دینار بچا ہو تیرا. ایک سروات بھیجے اب ظاہر کس سے زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے, الوداعی مجلس ہے, اور یہی سب صفات و کمالات ہیں کہ جن کی دنیا پر, جس کی بنیاد کے اوپر دنیا دشمن ہو رہی تھی. دیکھیے ایک پھر بھی نفسیاتی پہلو ہے کہ یونیورسل ٹروتھ ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
ایک آفاقی سچائی ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا یہ کہتی ہے کہ جب اہل بیت کسی کو نقصان پہنچاتے ہی نہیں تھے تو لوگ دشمن کیوں ہوئے؟ میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے جلنا، نہ کسی دشمنی نہ کسی دوستی، نہ کسی کو نقصان نہ کسی کو فائدہ، پھر کون دشمن ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے صاحب کے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ان سے تو کسی ملاقات ہی نہیں ہوتی. اہل بیت نے جب کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ دشمنوں کے سامنے شروع کیا، تو پھر دشمن تھے ہی کیوں؟ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ اس کو پیش کرنا چاہتا کہ آج بھی صحیح ہے یہ کہ جب کسی کے صفات اور کمالات کھل کر دنیا کے سامنے آتے ہیں، کسی کا شرف کھل کر دنیا کے سامنے آتا ہے، تو دو رزلٹ ہمیشہ ہوتے ہیں. دو رزلٹ ہمیشہ ہوتے ہیں. جو شریف ہوتے ہیں تو با کمال لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. جو شریف ہوتے ہیں، سنیے پھر سنیے، جو شریف ہوتے ہیں وہ باکمال لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ باکمال لوگوں سے عداوت رکھنے لگتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو اعلیٰ ظرف کے لوگ تھے وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے پہلے بھی اور آج بھی، اور جو کم ظرف و کمینے ہیں وہ اہل بیت سے پہلے بھی عداوت رکھتے تھے اور آج بھی عداوت رکھتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ دشمنی تھی کہ یہ علم کے جو چراغ ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائے، بجھا دیے جائیں. لہذا رسول اللہ کے بعد اس نفرت کا کھل کر اظہار ہوا، اس نفرت کا کھل کر اظہار رسول اللہ کے زمانے میں لوگ نہیں کر سکے تھے، منافقین نہیں کر سکے تھے. اور اب وہ ہے کہ وہ کبھی اپنی دشمنی بھولتے نہیں، کبھی اپنا کینہ بھولتے نہیں، کبھی اپنی عداوت بھولتے نہیں. ان کا قانون یہ رہا ہے عرب کا کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے لیں گے، دادا کا بدلہ پوتے سے لیں گے. دشمنی رسول سے، رسول کو کچھ نہیں بگاڑ سکے. 80 سے زیادہ جنگیں لڑی، ہر جنگ میں شکست ہو گئی، ہر جنگ میں ہار ہو گئی. اب بدلہ لیں تو کس سے لیں؟ اب اولادوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. شہزادی کے دروازے پر لکھمیاں ہیں، آگ لگائی جاتی ہے، پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے، ابھی کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، مدینے کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا ہے. آخر میں پوری کانسپریسی کی جاتی. کتنی جنگیں لڑی تھے مگر ہر بار شکست ہوئی والی تھے. آخر میں کانسپریسی. دیکھیے جو دشمن ہوتا آج بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے معصوم ظاہر کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں. تو اس زمانے میں سازش کی گئی، 3 لوگ معین کیے گئے تھے، اور بادشاہ وہ جو تھا دشمن تھا، اس کی سازش تھی اس طرح سے کیا جائے کہ ہم پر شبہ نہ ہو، ہم پر شبہ نہ ہو. 3 آدمی معین کیے گئے تھے. 2 سے کہا تھا کہ تم نقلی حملے کرنا، 2 سے کہا تھا نقلی حملے کرنا، اور ایک ابن ملجم کو تیار کیا تھا تمہیں ابھی کو شہید کرنا ہے. اور ہم پر نقلی حملے ہوں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بھی حملہ ہوا تھا، اور اتفاق سے بچ گئے، اللہ کی مصلحت تھی، موت ہماری نہیں آئی تھی، نہیں لکھی تھی ہم بچ گئے اور علی سے شہید ہو گئے. لہذا امیر شام پر حملہ ہوا، حملہ کرنے والی کی دیوار محراب مسجد سے ٹکرا گئی. اب کیسا تھا وہ کوئی اتنی لمبی تلوار کس کی ہوتی ہے، کافی بڑی مسجد، اس میں آپ محراب سے ٹکرائی تلوار اور صاحب بچ گئے. اس کا مطلب پہلے سے پلاننگ تھی، اس طرح سے تم کرنا تاکہ میں کہہ سکوں یہ حملہ تو مجھ پر ہوا تو اتفاق سے میں بچ گیا. دوسرا ہمارے آس تھا پوری دشمنوں میں، اس نے کیا کیا کہ اس دن وہ نماز پڑھنے آئے ہی نہیں، کسی دوسرے کو بھیج دیا. اب یہاں بھی کہنے کا بائی چانس ہم نہیں آ سکے، زیادہ ہم بچ گئے. اور ابن ملجم کو تیار کیا گیا تھا مولا کے لیے کہ جس نے 1000 خود اس نے کہا کہ جو تلوار کو زہر کو ہم نے بجھایا وہ 1000 دینار کا نہیں جاتا. 1000 دینار کا مطلب ہے کہ آج کے کم از کم 25 لاکھ روپے ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. اور ابن
ملزم کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ اتنا مہنگا زہر خرید سکے. اس کا مطلب ہے کہ کسی دشمن کی طرف سے اس کی مدد ہوئی تھی. اکیلا وہ نہیں تھا, پیچھے پوری سازش کا گروہ تھا کہ جس نے اس کو اتنا فنڈ فراہم کیا تھا. کیسے آج بھی دشمنوں کو فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں, تب کہیں جا کر الزام لگاتے ہیں کہ کھل کے آ بھی گیا ہے کہ کس طرح سے فنڈ دیے جاتے ہیں. اب پبلک کی عقل کی اندھی ہے تو اس کی کیا شکایت کی جائے. 1000 کے زہر سے اس نے اپنی تلوار کو بجھایا تھا. جب پہنچا ہے تو اوندھا سو رہا تھا, اپنے سینے کے نیچے تلوار چھپا گئے. مولا نے اس کو پیر سے ٹہوکا لے کر جگایا, اٹھ وقت نماز آ چکا ہے. مولا کے مسلح پر آئے. اب تصور کیجیے, مولا کو علم ہے کہ آخری دن ہے, مولا کو علم ہے کہ تلوار لگنے والی ہے, لیکن تاریخ گواہ خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں تھا, کوئی فرق نہیں تھا خضوع و خشوع میں. اس کے بعد مولا کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا اور اس میں ملزم کی تلوار گر رہی تھی. سر دوپارہ ہو گیا مولا کا. 3 دن تک آقا تڑپے ہیں, 3 دن تک آقا تڑپے ہیں. عالم یہ تھا کہ بستر پر کروٹیں نکل رہے تھے. کبھی دائیں کروٹ لیتے تھے, کبھی بائیں کروٹ لیتے تھے. جب شہزادی نے دیکھا کہ بابا کروٹیں بدل رہے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوا. دونوں بیٹیاں آگے بڑھی. ایک بیٹی نے ایک پہلو میں تکیہ لگایا, دوسری بیٹی نے دوسرے پہلو میں تکیہ لگایا. اس واقعے کو یاد رکھیے گا. آخر میں سے استفادہ کرنا اس بات سے کہ اگرچہ مولا کی پسلیوں میں کوئی زخم نہیں تھا, لیکن پھر بھی بچیوں کو گوارا نہیں ہوا کہ ہلکی سی اذیت پسلیوں میں ہو. جب دونوں تک نرم تکیے لگا دیے, یہاں تک کہ جب صبح قریب آنے لگی تو شہزادی نے منظر دیکھا کہ چہرے کا رنگ مولا کا اتنا زرد ہو گیا, اتنا زرد ہو گیا ہے کہ جب ماتھے پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی یہ پٹی ہے کہاں. شہزادیاں گھبرا کے امام حسن کی آواز دی, بھیا حسن آگے دیکھو تو کہ بابا کو کیا رنگ ہو رہا ہے. چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا ہے کہ جو ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی وہ نظر نہیں آ رہی. امام آئے, فوری جراح کو بلایا جاتا ہے. جراح زخم سر کا معائنہ کر رہا ہے. بیویاں انتظار کر رہی ہے کہ دیکھیں جراح کیا جواب دیتا ہے. اور ہر ایک کو امید ہوگی جراح کہے گا کہ تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے, تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے, صحت یاب ہو جائیں گے. شہزادی کو امید تھی نماز جراح کے یہی دن میں آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ جراح نے زخم سر کا معائنہ کیا. گھبرا کر کھڑا ہوتا ہے, بے ساختہ زبان پر آتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آقا کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اتنا ضرور کہے گا کہ جو وصیتیں کرنا ہو کر لی تھے. ارے زہر کا اثر اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں. ہاں بدار روایت کہتی ہے امام نے ساری اولادوں کو جمع کیا, امام حسن کو قریب بلایا اور ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں. اے حسن یہ تمہارے حوالے, اے حسن یہ تمہارے حوالے, اے حسن یہ تمہارے حوالے. سب کو امام حسن کے حوالے کر دیا. لیکن ایک بچہ ایسا ہے کہ جو دیوار کی طرف یہ طلب دے رہا ہے, مگر مولا نے اس بچے کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا. یہ سننا تھا. اس بچے کی ماں ہاتھ جوڑ کر مولا کے سامنے آ گئی, اے آقا اے مولا, کہ میرے ننھے کے عباس سے کوئی خطا ہوگی, کہ میرے چھوٹے بچے سے کوئی خطا ہو گئی ہے, میرا بچہ کم سینے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو ماں ہاتھ جوڑ کے کی طرف سے معافی مانگے. یہ سننا تھا. مولا نے فرمایا اے عمر بنی آپ کیا کہہ رہی ہے. مولا عباس سے کوئی خطا کہ آپ نے سب کو حسن کے ثبوت کیا, لیکن میرے بچے عباس کو حسن کے ثبوت نہیں کیا. یہ سننا تھا کہ امام حسین کو اشارے سے قریب بلایا,
امام قریب آئے، جناب عباس کو قریب بلایا، اس کے بعد جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، فرمایا اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے، یہ عباس تمہارے حوالے ہے۔ عزیزانو جب امام حسن کی نوبت تھی تو صرف امام حسن کا فرمایا تھا یہ حسن تمہارے حوالے ہے، یہ حسن یہ تمہارے حوالے، لیکن جناب عباس اور امام حسین کی جب نوبت آئی تو پہلے امام حسین سے فرمایا یہ حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہے، اور پھر جناب عباس کا رخ کیا اے عباس یہ حسین تمہارے حوالے ہے۔ دیکھو معاہدہ کرو جب تک زندہ رہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے اوپر کوئی ہاتھ نہ آنے دینا۔ ہاں گداروں وہ وقت آتا ہے کہ آقا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ایک کوہرام مچ گیا، عجیب مجنونیت کا عالم ہے، عجیب بے کسی کا عالم ہے کہ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھتا ہے، پھر چند چاہنے والے ساتھ ہے، ایک ویرانے میں جا کے امام کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے، قبر کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہتی ہے کہ امام حسن امام حسین دونوں بابا کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے کہ کسی کی فقیر کی فریاد کی آواز کانوں میں پہنچی۔ دیکھا کوئی فقیر جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے، رک گئے، قدم رک گئے، علی کے بیٹے تھے، باپ کو دفن کر کے آئے تھے، معلوم تھا کہ بہنیں کس طرح سے طرف طرف سے رو رہی ہوگی، گھر کے جانے کی جلدی ہوگی، لیکن ادھر فقیر کی آواز سنی، ادھر حسن حسین کے قدم وہیں پہ جم گئے۔ اب یہ جا کر دیکھا کہ نابینا فقیر ہے جو فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کرنے والے تم ہر بار آتے تھے اور مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے، مجھے پانی بھی پلاتے تھے، میں نابینا ہوں، میں خود سے کھا نہیں پاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے دیواریں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے تھے، مجھے کیا بات ہے پہلے بغیر بلائے آ جاتے تھے، آج 3 دن ہو گیا مجھے پکارتے پکارتے، مجھے تم میری مدد کے لیے نہیں آ رہے۔ امام حسن امام حسین اس فقیر کے پاس بیٹھے کہ کیا بات ہے ہمیں بھی تو بتائیے۔ کہا ایک شخص بھی ہمارے پاس آتا تھا میرے پاس اور اپنے ہاتھوں سے میں نابینا ہوں دیکھ نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں سے مجھے نوالے توڑ توڑ کر کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلاتا تھا۔ امام حسن امام حسین نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی دریافت کیا کہ وہ ہے کون؟ کہا میں نے کئی بار پوچھا کہ آپ بتائیے ہے کون؟ کہ تمہارے فقیر، تمہاری خواہش فقیر ہو، تمہاری کہانی کیا کہ مسکین ہوں۔ اور امام حسن امام حسین سمجھ گئے، کہا کہ نہیں نہیں وہ کوئی فقیر اور مسکین نہیں تھے، وہ میرے بابا علی تھے، ان کو ابن ملجم نے شہید کر دیا، ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، وہ نابینا فقیر کہتا ہے شہزادو مجھے آقا کی قبر پر لے چلو، مجھے مولا کی قبر پر لے چلو۔ اس کو سہارا دیا، قبر پر لے کر آئے گا، یہ قبر ہے، اس نے اپنے کو مولا کی قبر میں گرا دیا، پھر فریاد کرنے لگا آقا اب میری کون خبر کی نہیں کرے گا، اب مجھے کون کھانا کھلائے گا، اب مجھے کون پانی پلائے گا، اے آقا مجھے اپنے پاس بلا لو، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ امام نے جیسے بدن پر ہاتھ رکھا پتا چلا کہ دعا قبول ہو چکی ہے، روح پرواز ہو چکی تھی، مولا ہی کے پہلے میں فقیر کو دست کیا گیا۔ عزادارو بس میں جس میں ختم کر رہا ہوں، آپ نے سنا بھی کہ جب تڑپ رہے تھے مولا تو شہزادیوں نے دونوں پہلوؤں تکیے لگا دیے، دونوں تکیے، تاکہ پسلیوں میں ہلکی سی بھی اذیت نہ ہو۔ اے آقا آپ کی پسلیاں زخمی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی بیٹیوں کو گوارا نہیں ہوا کہ ہلکی سی اذیت بھی پسلیوں میں ہو، اور آ کر کربلا کا منظر دیکھ دیں۔ یہ بات کہتی ہے کہ امام حسین گھوڑے کے اوپر زخمی حالت میں اس طرح سے ہے کہ کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں۔ پچھلے ساتھ بدل دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب حسین گرنے والے ہیں، اور حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے ہیں کیونکہ زخمی حالت میں کمزوری کے عالم میں کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں مولا، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ تو آپ جانتے کہ کیا ضرور ہوا، کبھی کبھی بڑا ظالمانہ جملہ کہا جاتا ہے ہم سے کہ کب تک رہو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ اداروں ظلم ایسے ہیں کہ قیامت تک آنسو کے دریا بھی بہا دیے جائے تب بھی کم ہے،
جب ہمارے ساتھ نے دیکھا کہ حسین بس گرنے والے اسی عالم میں مولا زمین پر تشریف لے آئے. بس مجبور ختم ہو رہی ہے بازاروں میں. شاید میں نے غلط کہہ دیا کہ مولا زمین پر امام زمانہ میں فریاد کی ہے کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جو زخمی ہو کر گرے ہیں تو میرا گھوڑے کی زین پر تیز زمین پر. یہ آقا آپ نے کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ اور جب گھوڑے سے گرے تو زمین تک آ گئے. لیکن جب روایت دیکھی تو پتا چلا کہ آقا کا جسم زمین تک پہنچا نہیں تھا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ تیروں پر جسم معلق ہو گیا تھا. اب دیکھتے والے کو منظر دیکھا. کئی مرتبہ مولا نے کوشش کی کہ سجدہ ادا کرے، زمین تک سر پہنچائے، لیکن تیروں کی وجہ سے وہ سر زمین تک نہیں پہنچ رہا تھا. اور اب دیکھنے والوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. کوئی اس عذیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو ہمارے آقا کو محسوس ہوئی ہوگی جب تیروں کی وجہ سے سر زمین تک نہیں پہنچا اور مولا سجدہ نہیں کر پائے. تو روایت کہتی ہے مولا نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا. اللہ جانو جب سارے تیر جسم کے پار ہوئے ہیں تب حسین کا سر سجدے میں پہنچا ہے، تب شیروں کا خنجر چلا ہے، تب کسی مرادی نے آواز دی اللہ کو حسین کو بھی کر بلا اللہ زمین حسین میں کر بلا.